علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ۔ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، من البینات روشن دلائل، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ للناس کہ ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت بھیجتے ہیں لعنت بھیجنے والے، الا الذین مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور بیان کر دیا، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، اتوب علیہم ان پر اللہ متوجہ ہوتا ہے، وانا التواب الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو یہودی تھے، ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دے دی گئی تھی، اور بہت ساری باتیں ایسی بتا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور اس امت کا آخری امت ہونا اور روشن دلائل، لیکن ان کے جو علماء تھے انہوں نے اس حق کو چھپایا۔ مبارک میں یہ بتا دیا گیا کہ جو حق کو چھپائے اور اس کو بیان نہ کرے، اس پر اللہ کی اور لوگوں کی لعنت ہے، اور جو انسان توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کو ہم کوئی غلط کام کرتے دیکھیں یا غلط بات کرتے دیکھیں اور ہمیں وہ حق اور سچ معلوم ہو تو ہمیں کبھی نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر ہم وہ چھپائیں گے تو ہم اس عذاب کے مستحق بنیں گے۔ ان الذین بے شک جو لوگ، کفروا کفر کرتے تھے، ماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار کفر کی حالت میں، اولئک وہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی ہے، لا الہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، الا هو الرحمن الرحیم مگر وہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ اب اس آیت مبارک میں بتایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، غرغرہ موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جو کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ بے شک، فی خلق السماوات آسمان کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے، واختلاف اللیل اور رات کے بدلنے میں، والنہار اور دن کے، والفلک اللاتی اور کشتی کے، تجری جو چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بہ الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح ہواؤں کا چلنا، والسحاب اور بادلوں کا، مسخر ہونا، بین السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رات اور دن کو بناتا ہے، اور کشتی کو سمندر میں چلاتا ہے، اور آسمان سے بارش کو برساتا ہے، اور زمین میں طرح طرح کے جانور پھیلائے اور بادلوں کو جمع کیا۔ تو جو کوئی انسان عقل مند ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور جب یہ معلوم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے، ایسی محبت جو کسی اور سے نہ کی جائے۔ تو ان میں اللہ کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ عقل والوں کے لیے کافی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو
ظاہر کر دینا، اس کی نشانیوں کا اظہار کر دینا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ سے، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اشد حبا للہ وہ اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اگر وہ لوگ دیکھیں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا تمام قوت اللہ کی ہوگی، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ رب العزت ہے، اور جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور ایسی محبت جو اللہ سے بڑھ کر ہو تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید قسم کی محبت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اذ تبرأ الذین جب بیزار ہوں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جو پیروی کرتے تھے، ورأوا العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور ٹوٹ جائیں گے بہم ان کے الاسباب تمام راستے، وقال الذین اور وہ کہیں گے نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ اگر ہمیں دوبارہ لٹا دیا جائے، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہوں گے، منہم ان سے، کما تبرؤوا جیسے یہ بیزار ہوئے، منا ہم سے۔ کذالک اسی طرح، یریہم اللہ اللہ دکھاتا ہے، اعمالہم ان کے اعمال کو، حسرات حسرت کے ساتھ، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ اب جو لوگ دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ اور ان کی پیروی کرتے تھے اور جو بات وہ کہتے وہ مانتے تھے، جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ وہ ان سے بیزار ہوں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ لٹا دیے جائیں تو ہم تم سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو، اور ہم اللہ کا حکم پورا کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔